گھر میں کوئی ذرا ہی نہیں گرتا اتنا فاقہ ہے، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا روزی کر اور کچھ کما، کچھ بچا، تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا، عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں میں تو اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو فقر فاقے سے بچائیں گے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، میں بصرہ میں ان کے پاس حاضری میری ہوئی، ایک شخص حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا شیخ گھر میں فقر اور فاقہ ہے، لیکن اس نے جو پہلے لفظ کہے تھے وہ لفظ کچھ اور تھے کہ شیخ میرے گھر میں چونٹیاں اور مکوڑے کیڑے نہیں ہیں، تو اس بات کی دلیل ہے گھر میں کوئی ذرا ہی نہیں گرتا اتنا فاقہ ہے، مکوڑے ذرے میرے گھر میں نہیں ہیں، میرے لیے کچھ کیجیے، میرے لیے کچھ کیجیے۔ تو سرکار کا فرمان ہے، سرکار کا فرمان ہے کہ اچھا ایسا ہے کہ کل آنا۔ وہ کل آیا، اس نے اپنی ذبح العالی کی داستان اس سے بدتر سنائی، کتنے فاقے ہیں، گھر میں مشکیزہ ہے وہ بھی پھٹ گیا ہے، اس کو پیمد لگا لگا کے تھک گیا ہوں، مشکیزے میں پانی نہیں رہتا، میرے گھر میں پانی کا قطرہ بھی نہیں، میرے گھر میں دانہ بھی نہیں، میرے گھر میں جو بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی پنیر بھی نہیں، میرے گھر میں کوئی زیتون نہیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، فاقوں سے ہیں۔ اور پھر ایک بات عرض کی اس سائل نے، شیخ میں آپ سے امداد نہیں مانگنے آیا، دعا مانگنے آیا، امداد مانگنے نہیں آیا، دعا مانگنے آیا، میری دعا فرما دیں اور مجھے کوئی دعا بتا دے۔ شیخ نے سر جھکایا، فرمایا کل آنا۔ اس نے مایوسی کی حالت میں شیخ کے چہرے پہ نظر کی، لیکن اللہ کے ولی تھے، اسے بھروسہ اور اعتماد تھا، اور یاد رکھیے گا جس کو ملا ہے اعتماد میں ملا ہے، اور جس کو ملا ہے بھروسے پہ ملا ہے، بھروسے میں ملا ہے۔ اگلی دفعہ آیا، اگلے دن آیا تو خاموش بیٹھ گیا، نہیں بولا اور خاموش بیٹھا رہا۔ حضرت نے اس کے کندھے سے پکڑ کے اسے اپنی طرف متوجہ فرمایا، فرمایا مجھے تیرے درد، تیری تنگ دستی، تیری ذبح حالی کا احساس ہے، لیکن میں کیا کروں، میں 3 دن مسلسل اللہ کے اوامر کی طرف متوجہ ہوں، 3 دن مسلسل میں اللہ کے خزانوں میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے لیے کوئی رزق کا ذرہ ہے، کوئی رزق کا دروازہ ہے، مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ایک دور روشنی نظر آ رہی ہے، اور وہ ہے 10 محرم کا، عاشورہ کا دن، ایک تیرے لیے روشنی ہے، وہ نظر آ رہی ہے، اگر تو اس پہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر تیری 10 نسلوں کے لیے رزق کے دروازے ہیں۔ اور فرمایا سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا حسن اس بات کا اللہ کی رحمت سے گواہی دیتا ہے کہ تیری 10 نسلوں میں رزق، وسعت، برکت کے دروازے۔ جب اس نے 10 نسلوں کی بات سنی، اس کا سانس میں سانس حوصلہ آیا، اور وہ بیچارہ جو مایوسیوں میں چلا گیا تھا اس کے اندر کچھ جان اور رمق آئی، تو کہنے لگا حضور آپ فرمائیں میں کیا کروں؟ فرمایا روزی کر، محنت کر، روزی کر، محنت کر، اور کچھ کما، کچھ بچا، کھا بھی صحیح لیکن تھوڑا تھوڑا عاشورہ کے دن کے لیے بچا، تھوڑا تھوڑا 10 محرم کے لیے بچا۔ جب 10 محرم قریب آئے تو 1 محرم کو میرے پاس آ جانا، 1 محرم کو میرے پاس آ جانا۔ کہا ٹھیک ہے، وہ چلا گیا، 1 محرم سے پہلے وہ آ گیا، شیخ نے دیکھا، پہچان لیا، اسے بٹایا، محبت دی، فرمایا اب جتنے پیسے تیرے پاس ہیں، تو اس نے کہا چند درہم ہیں، اور میں بہت ہیں، چند درہم ایسا کر گھر والوں پہ خرچ کر 10 محرم کو، یہ چند درہم 10 محرم کو گھر والوں پہ خرچ کر، کیونکہ آقا کا فرمان ہے جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ رزق کی وسعت کرے گا، عاشورہ کے دن، 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں میں کو کھلا رزق دے گا اور ان پہ خرچ کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کھلا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، ایک میں ہے خرچ، جتنا توفیق ہو خرچ کرے گا تو اللہ جل شانہ اس کی نسلوں کو فقر فاقے سے بچائیں گے، اور اللہ اس سے راضی ہوں گے، اور اس کے لیے جنت کے وعدے ہیں۔ آپ نے اسے وعدے سنائے اور وہ چلا گیا۔ سال کے بعد آیا تو دیکھا کہ ایک دور سے ایک شخص ہے جس کے ساتھ 3 اونٹنیاں ہیں، ایک پہ خود بیٹھا ہے، 2 پیچھے چل رہی ہیں۔ اس نے آ کے اونٹنیاں بٹھائیں، بٹھانے کے بعد جب شیخ کے پاس قریب آیا تو شیخ نے پہچانا یہ تو وہی شخص ہے، لیکن آج اس کی حالت بدلی ہوئی ہے، اس کے نقشے بدلے ہوئے ہیں، اس کی کیفیتیں بہت زیادہ بدلی ہیں، کیا ہوا؟ اس نے آ کے سلام عرض کیا، ادب سے بیٹھا اور کہنے لگا حضور آپ کے عمل نے مجھے رنگ دیا، میرا ذرہ ذرہ کا کمایا ہوا تھا، میرا ذرہ ذرہ کا حلال جمع کیا ہوا تھا، اس ذرہ ذرہ کے جمع کیے نے میرے لیے حیرت انگیز رحمت اور برکت کے دروازے کھولے۔
آپ نے فرمایا یہ جو اونٹنی جس پہ بیٹھ کے آیا ہوں فلاں نسل کی اعلیٰ اونٹنی ہے. ایک شخص کو میں نے دیکھا وہ آواز لگا رہا ہے کوئی اس اونٹنی کو خرید لے, چاہے ادھار پہ لے لے اور میں اس سے پیسے بعد میں لے لوں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس اونٹنی کے بارے میں تجھے کیا عیب ہے, تو اسے زبردستی آخر کیوں بیچنا چاہتا ہے؟ کہا وہ خاموش رہا. کہا کہ میاں اگر لینا ہے تو لے لو ورنہ ہم چلے ہیں. کہا نہیں بتائیں. جب میں نے اصرار کیا کہا کہ میں نے اس اونٹنی کے بارے میں, اس اونٹنی کا خواب دیکھا اپنے بارے میں, اس کو خواب میں دیکھا اپنے بارے میں دیکھا کہ میرے لیے یہ اونٹنی موافق نہیں ہے اور میں کسی ایسے شخص کو بیچوں جو ضرورت مند ہو, چاہے وہ ادھار لے لے. اور کہا وہ زبردستی مجھے کہنے لگا تم لے لو. میں نے کہا میرے پاس ایک درہم بھی نہیں ہے, ایک درہم تو ایک درہم, ایک دونک بھی نہیں ہے, ایک اوقیہ کچھ بھی نہیں ہے. کہا کچھ نہیں ہے, اونٹنی لے لو, اسے بیچو, جو منافع ملے تم لے لینا, جتنی کی بکے مجھے دے دینا, میں تم سے نہیں پوچھوں گا. کہا زبردستی اونٹنی کے لگا مجھے دے کے چلا گیا. کہا میں پریشان ہوا تو اچانک میرے دل میں آواز آئی, میرے بندے بن مانگے رزق مل رہا ہے, قدردانی کر, لے لے. بس اس آواز نے مجھے تسلی دی اور اس آواز سے میں مطمئن ہوا اور کہنے لگے کہ بس میں پھر اس اونٹنی کو لے کے چلا شام تک. ایک صاحب نے دیکھا, کہا واہ ایسی زبردست اونٹنی کہاں سے لی؟ میں نے کہا بیچنی ہے, واقعی بیچنی ہے, یہ تو بہت اعلیٰ نسل کی ہے, یہ لوگ تلاش کرتے ہیں, یہ تم کتنے کی لوگے؟ کہا تم قیمت لگاؤ, تم کتنے کی لوگے؟ کہا کہ اس نے 500 درہم کہا. میں نے کہا نہیں میں 800 سے کم نہیں دوں گا. کہا اپنی زبان پہ پکے رہو گے؟ کہا پکا ہوں. کہا چلو میرے ساتھ, میں تمہیں 800 درہم دیتا ہوں. کہا کہ میری لگام نہیں پکڑی جا رہی تھی, میرا ہاتھ کانپ رہا تھا. اس نے میرے ہاتھ کانپتے دیکھ کے کہا کیا ہوا, تکلیف ہو رہی ہے, کوئی لرزہ ہو گیا؟ میں کیا اظہار کروں, میں تو 1 درہم کو ترستا تھا اور 800 درہم. کہا اس نے میرے ہاتھ سے لگام لے لی اور مجھے خود اونٹنی بٹھا لیا اور پیدل جا رہا. اب میرا نقشہ عجب بڑھ گیا, عجیب ہو گیا. میں غلام, اب میں آقا بنا بیٹھا ہوں اور مجھے اونٹنی پہ لے جا رہا ہے. گھر گیا, اس نے مجھے اچھا کھانا کھلایا, بڑی عزت دی, اونٹنی کو کھانا دیا اور مجھے 800 درہم کی تھیلی پکڑا دی. کہا میں پریشانی اس کو لے کے کیسے جاؤں؟ وہ میری پریشانی بھانپ گیا. کہا آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ کہا کہ میں فلاں بصرہ کی, فلاں گاؤں, فلاں بستی, فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. کہا میں پہنچاؤں گا. اس نے اونٹنی پہ مجھے پھر بٹھایا, خود ساتھ بیٹھا اور مجھے آگے بٹھایا, خود پیچھے بیٹھا. حالانکہ اس وقت وہ مالک تھا, میں مالک نہیں تھا. مجھے 800 درہم دے چکا تھا اور مجھے گھر پہنچایا. کانپتا ہوا جب میں گھر پہنچا, میری بیوی نے مجھے لرزی کی حالت میں دیکھا تو پریشان ہو گئی. کیا ہوا؟ میں نے اسے کانپتی زبان اور ہانپتے دل, دھڑکتے دل اور ہاتھوں کی لغزش کے ساتھ یہ سارا واقعہ سنایا. کہا اس نے 800 درہم کی دیکھا نا تو ایک دم پریشان ہو گئی. میں نے کہا کہیں یہ مر نہ جائے, مجھے خطرہ ہوا. اب کہا کہ اس میں سے ہم نے 1 درہم نکالا. کبھی تھیلی کو دیکھتے ہیں, ساری رات نیند نہ آئی اور اس 1 درہم نکال کے ہم نے گھر کا خرچ لیا. وہ پہلا دن تھا جب ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا کے اور اچھا کھا کے رات کو سوئے. اب میرے اندر پریشانی اور بے چینی تھی. وہ بے چینی یہ تھی جس کی اونٹنی تھی اس کو میں پیسے دوں, کہاں سے ڈھونڈوں؟ وہ تو دے کے چلا گیا. اب میں نے جا کے اللہ سے مانگنا شروع کر دی. جنگل میں روتا تھا, 7 دن مسلسل میں روتا رہا اور گھر آ جاتا تھا, کھانا ساتھ لے جاتا تھا اور پھر روتا تھا, اللہ میرا دین ہے مجھے مالک سے ملوا, میرا دین ہے مجھے مالک سے ملوا. کہا کہ جمعہ کا دن تھا, صبح آ کے کسی نے دروازے پہ آواز دی. میں پہچانا کہ وہی بندہ ہے, دیکھا تو وہی ہے. میں گلے لپٹ گیا, اسے رویا بہت زیادہ. میرا محسن تھا, میں اسے چوم رہا تھا, میں سر سے پاؤں تک اسے چوم رہا تھا. کہا وہ شرمندہ ہو رہا تھا. تو میں نے اسے یہ سارا واقعہ سنایا. ایسے اونٹنی دی, ایسے ایک بندہ ملا اور اس نے 500 اور میں نے 800 درہم اور اس نے مجھے 800 درہم دیے. اب تک ہم اس میں سے 5 درہم خرچ کر چکے ہیں. یہ تھیلی ہے, یہ آپ اس میں سے لے لیں. کہا اس نے اس میں سے 250 درہم لیے. کہا یہ میری اونٹنی اصل میں 250 درہم کی تھی, باقی تیرے ہیں. کہا جب اس نے کہا نا تیرے ہیں تو میں ایک دم پریشان ہوا کہ اتنے پیسے میرے کیسے ہو سکتے ہیں. میرے باپ دادا نے آج تک اتنے پیسے نہیں دیکھے. غربت تو میں نے ورثے میں پائی تھی, غربت تو ورثے میں پائی تھی. تو کہا کہ پھر میں نے وہ تھیلی لی اور پھر میں نے اس سے کاروبار شروع کیا اور اس سے اونٹوں کا کاروبار ہی کیا.
اور کہا کہ اب عالم یہ ہے کہ میرے پاس اونٹوں کا ایک قافلہ ہے، ایک ریوڑ ہے اور بہت اچھی نسل کے ہیں، میں 3 اونٹنیاں لایا ہوں، ان تینوں کے پیچھے ہدایے ہیں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے اسے لنگر خانے میں دے دیا، جمع کرا دیا، اور وہ کئی دن حضرت کی خدمت میں رہا اور چلا گیا۔ میرے آقا کا فرمان، اس سارے واقعے کا نچوڑ میرے آقا کا فرمان سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پہ دل کھول کر خرچ کرے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے، رزق حلال میں سے، طیب طاہر میں سے خرچ کرے، اس کی زندگی میں کامیابیاں